अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वासिफ अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, आज की हम इस वीडियो में स्टार्ट करने लगे हैं सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में कि वो कौन था। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव साबित होंगी। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए नाज़रीन कराम, इस वीडियो को भी हम स्टार्ट करते हैं। शाजी बिन मरवून, जो कि कुरू के कबीले की एक शाख रुवादिया से ताल्लुक़ रखता था, दोइन शहर के करीबी गांव अजनाक में पैदा हुआ था। बाद में इसने शहरी ज़िंदगी पसंद करते हुए दोइन में रहाइश अख्तियार कर ली थी। ये दलेर और बाबा करदार लोगों में से था जिनकी तबीयत में किसी एक मंजिल पर ठहर जाने का मादा नहीं था। वो खूब से खूब तर की तलाश में रहते हैं। शाजी शहर के बाअसर तरीन लोगों में शुमार होता था। इज़्ज़त और जाहत और मालो दौलत के लिहाज से इसके पास सब कुछ था। इसकी उम्र कहलत के हदूद में पहुंच चुकी थी। इसके दो बेटे अय्यूब और शेर को इसके बुढ़ापे का सहारा बनने के लिए मौजूद थे। ताहम शाजी को इस बात पर इत्मीनान था। दोइन अगरचा शहर था मगर एक नीम देहाती तहजीब का इक्कासी करता था। फिर नसरानियों और यहूदियों की मिली जुली आबादी भी यहाँ बदमिजाजगी का बाइस थी। शाजी को यकीन था कि इसकी बासलाहियत बेटे यहाँ रहकर वो मुकाम भी कभी हासिल नहीं कर पाएंगे जो वो अपने तसव्वुर में इनके लिए देखा करता था। दोइन छोड़ने का हतमी फ़ैसला करने से पहले शाजी के लिए नई मंजिल तय करना ज़रूरी था। यह नई मंजिल बगदाद से बेहतर कोई और नहीं हो सकती। बगदाद एक ऐसा पुरसकून जजीरा था जहाँ सब कुछ पाने की तमन्ना में दुनिया भर के लोग खींचे चले आ रहे थे। मंसूर अब्बासी का बसाया हुआ ये अजीम शहर अगरचे अपनी साबका सियासी अहमियत खो चुका था मगर आलमी, सनती, तिजारती और तमीरी लिहाज से इस वक्त भी दुनिया में इसका अहम पल्ला कोई ना था। ये अमन व सलामती का एक ऐसा गहवारा था जहाँ हर कोई अपनी अलग दुनिया आबाद करके फ़िक्र जहाँ से बेगाना हो जाया करता था। उमरा के लिए यह ऐशो राहत की ना ख़त्म होने वाली महफिल थी जिसमें आँख खोलने से आँख बंद करने तक कोई वक्फा न था। अब्बासी खलीफा के ज़ौक़े तामीर ने इस खूबसूरत शहर को तलसमाती दास्तानों का मुसद्दिक बना दिया था। इसकी रौनकों रोनाई की होशो रबाक़सों पर बाहर के लोग मुश्किल से यकीन करते थे। जैसा कि बताया जा चुका है कि यह दौर आलम इस्लाम में बड़ी अमनी का था। यूरोप की जानब से इस्लामी दुनिया पर हमले जारी थे। इनके दफा के लिए मुसलमानों के पास कोई मुतहिदा कुव्वत मौजूद ना थी, जबकि यूरोपी ताकत इत्तेहाद में यकीनी कामयाबी के गर पर अमल पैरा हो चुकी थी। सल्जिकियों के मदाहन मुल्क शाह की वफ़ात इसकी जानशीनियों में खाना जंगी और एबदी हुक्मरानों की अकाबत नाअंदेशी के बायस नसरानियों के आलम इस्लाम पर यलगार का सुनहरी मौका मिल गया और बैतुल मुक़द्दस नसरानियों के कब्ज़े में चला गया था। इसके बाद एक अरसे तक आलम इस्लाम की मजहबी रहनुमाई अल-क़ुद्स की आज़ादी के लिए वक्तन फ़वक्तन आवाज़ उठाते रहे। इनकी पुकार पर अवाम जमा भी हो जाते थे जिनके दबाव के सामने मजबूर होकर मुकामी हुक्मरान अल-क़ुद्स की आज़ादी के लिए ऐलान जिहाद भी कर देते थे। महमाद की लहरें चंद मीलों तक नसरानियों के मकबूजा किलों से टकरा कर वापस आ जाती। बगदाद में मलक शाह सल्जिकी की जानशीनी सुल्तान बरकिया रख के ज़माने में अल-क़ुद्स के हवाले से एक तहरीक बर्पा ही, मगर इसके बाद मुसलमान हुक्मरानों की बेइत्तफ़ाक़ी और ख़ुद खिलाफत बगदाद की अदम दिलचस्पी देखकर अवाम भी खामोश हो गई। बगदाद हस्ब साबिक एक खूबदीदा शहर था जहाँ लोग हसीन ख्वाबों की तामीर तलाश करने आ रहे थे। बाहर की दुनिया, आलमी सियासत और बैरूनी खतरात से इस जजीरे को कोई वास्ता नहीं था। शाजी का दोइन से बोरी बिस्तर बांधकर बगदाद की तरफ जाने का सोचो विचार शुरू हो गया। जब वो बगदाद जाने की सोचो विचार में मसरूफ़ था तो उसे याद आया कि उसका एक ख़ास दोस्त मुजाहिदीन बहरोज़ बगदाद में किसी हुकूमती अहम मनसब पर फाइज भी है और वो इससे मदद लेकर बिल्कुल बगदाद में अपने कदम भी जमा सकता है। रूमी नस्ल का एक गोरा चिट्टा बहरोज़ दोइन में
کم حیثیت شخص تھا۔ بعض مورخین اسے تو غلام بھی بتاتے ہیں، اس کے باوجود وہ علم و فنون میں ماہر بھی تھا۔ وہ قسمت آزمانے کے لیے دوئن سے فارس اور پھر سالجوقی کے دربار میں پہنچا تھا۔ وہاں اسے اپنے علم و فضل کی بدولت سلطان مسعود سلجوقی کے شہزادوں کا اطلیق بھی مقرر کر دیا گیا، اور اس کے بعد اسے جمال الدین دولہ کا خطاب دے کر بغداد شہر کا اہم منتظم مقرر بھی کر دیا گیا۔ شازی کو بہروز سے پرانے مراسم کی وجہ سے خاطر خواہ تعاون کی امید تھی، چنانچہ شازی ایک دن اپنے کنبے سمیت دوئن سے روانہ ہو گیا۔ کئی ہفتوں کی صحبتوں کو برداشت کرنے کے بعد آخرکار شازی بغداد میں پہنچ گیا۔ بہروز نے شازی کا پرتپاک استقبال کیا اور اپنے پاس ہی اسے ٹھہروا بھی لیا۔ شازی جو کہ اپنا اور اپنے بچوں کا بغداد میں مستقبل بنانے کے لیے آیا تھا، تو اس بات میں اس کے مخلص دوست بہروز کا بھی پریشان ہونا بنتا ہے۔ ان دنوں بغداد میں مسترشل باللہ مسند خلافت پر برجمان تھا۔ وہ سابقہ خلافہ کے بنسبت کئی حیرت انگیز خوبیوں کا مالک بھی تھا۔ عیش و عشرت سے اس کا کوئی واسطہ نہ تھا، درویشوں کی طرح صوف کا لباس پہنتا اور قصر خلافت کے ایک گوشے میں عبادت خداوندی میں مشغول رہتا تھا۔ اس کا دور امن و خوشحالی کا دور تھا۔ گزشتہ خلیفہ کے زمانے سے عوام پر عائد ٹیکس موقف کر کے اس نے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ اگرچہ خلافت عباسیہ کا دائرہ کار عملی طور پر بہت محدود رہ گیا تھا، تاہم اسے بچے کچے علاقے میں اس نے شرعی احکام کے نافذ کا غیر معمولی اہتمام کیا اور انتظامی لحاظ سے قابل تعریف تبدیلیاں لا کر نظام حکومت کو بہترین خطوط پر استوار کر دیا تھا۔ بغداد کے سیاسی پس منظر پر گزشتہ 2 صدیوں سے ان خود مختار حکمرانوں اور سلاطین کا گہرا اثر تھا، جن کے آباء و اجداد کبھی خلافت کی ادنا جاگیردار شمار ہوتے تھے۔ بغداد سلطان مسعود سلجوقی کے زیر اثر تھا، اور ہر حکمران کی طرح وہ بھی دربار خلافت کے احترام کے باوجود اس مرکز اسلام کو اپنی سیاسی مفادات کے تابع رکھنا چاہتا تھا۔ بغداد میں اپنے منتظم اعلیٰ مقرر کرنے کی وجہ سے بھی یہی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ ترک امراء بغداد میں خلیفہ کے محافظ کی نہیں بلکہ خلیفہ گر کی حیثیت رکھتے تھے۔ ایسے حالات میں بہروز نے محسوس کیا کہ ترکوں کے مقابلے میں ایک کرو کے لیے بغداد میں ترقی کے امکانات زیادہ نہیں ہیں، چنانچہ وہ شازی کے لیے کوئی اور مناسب جگہ سوچنے لگا۔ خوش قسمتی سے انہی دنوں سلطان مسعود نے بہروز کی کارکردگی سے خوش ہو کر اسے تقریت کی جگہ بخش دی۔ بہروز کے لیے یہ بہت بڑا انعام تھا، مگر بغداد میں اپنے فرائض انجام دینے کے ساتھ وہ تقریت کی جاگیر کی دیکھ بھال نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے شازی کو اس کام کے لیے موزوں سمجھا اور اسے وہاں جاگیر کا انتظام سنبھالنے پر رضامند کر لیا۔ کچھ دنوں بعد شازی اپنی نوجوان بیٹے اور کنبے سمیت تقریت چلا گیا۔ تقریت دریائے دجلہ کے کنارے پر ایک رونق شہر تھا، ایک نہایت مضبوط قلعہ اور بلند فصیل اس کے دفاعی انتظامات کے ناقابل تسخیر ہونے کا پتہ دیتی تھی۔ شہری آبادی چند پہاڑیوں پر آباد تھی، جبکہ قلعہ شہر کے شمال میں ایک 200 فٹ بلند چٹان پر تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ شہر مدینہ الاسلام بغداد سے 30 کوس 90 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ تقریت پہنچ کر شازی کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ اس منزل تک پہنچ چکا ہے جس کی اسے برسوں سے تلاش تھی۔ دوئن کا ایک داکانی کردار وادی دجلہ کے سرسبز و شاداب علاقے میں اتنی بڑی جاگیر اور اتنے مضبوط قلعے کی منتظم کی حیثیت سے جس عزت و توقیر کا مالک بن چکا تھا، اس کی آباء و اجداد میں سے کسی کو نصیب نہیں ہوئی تھی۔ اس اطمینان کے ساتھ اب وہ اپنی اولاد کی شاندار مستقبل کی بنیاد رکھ کر آرام سے سفر آخرت پر روانہ ہو سکتا تھا۔ کچھ مدت کے بعد شازی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اسے وہیں تقریت میں ہی مدفن کیا گیا، اور کچھ عرصے کے بعد عقیدت مندوں نے اس کے مزار پر گنبد بھی بنا دیا تھا۔ بہروز کو جب شازی کی وفات کی اطلاع ملی تو اسے بہت رنج ہوا۔ اس کے بعد بہروز نے شازی کے بڑے بیٹے ایوب کو تقریت کا تخت پر بٹھا دیا تھا۔ ایوب جو بعد میں نجم الدین کے لقب سے مشہور ہو کر نجم الدین ایوب کہلایا تھا، یہ
ایک ہوشیار اور محتمل مزاج اور درویشانہ نوجوان تھا۔ تقریت کے قلعے کا عہدہ سنبھالتے ہوئے اس کے وہم گمان میں بھی نہ تھا کہ تقدیر خداوندی اس کے خاندان سے اتنا بڑا کام لینے کا فیصلہ کر چکی ہے، جس کے تذکرے قیامت تک گونجتے رہیں گے اور مورخین تاریخ کا وہ باب نہایت سرمستی کے ساتھ تحریر کریں گے۔ اس میں اس کی اولاد کی شمشیروں سے صلیبیوں کی صفیں درہم برہم ہوتی نظر آئیں گی۔ کئی برس گزر گئے۔ تقریت کے قلعے میں نجم الدین ایوبی نہایت تشویش کی نگاہ سے اس ہنگامہ معاشر کا نظارہ کر رہا تھا جو شام کے ساحلوں پر بیپا تھا۔ بیت المقدس کے علاوہ انطاکیہ اور اڈیاسہ جیسے مضبوط ترین اسلامی مورچے تو بہت پہلے نصرانیوں کے قبضے میں آ گئے تھے، مگر ان چند سالوں میں اقوا، طرابلس، طرطوس اور حصن الاسار بھی سمیت درجنوں چھوٹے بڑے شہر اور قلعے بھی ان کے سامنے سرنگوں ہو چکے تھے۔ پھر 1518 ہجری 1124 عیسوی میں سیدون کا مستحکم قلعہ بھی نصرانیوں کے ہاتھ آ گیا اور شام کے ہر حاکم اور قلعے دار کو اپنا علاقہ خطرے کی زد میں نظر آنے لگا۔ یہ شام کے ساحلی علاقوں میں نصرانیوں کی عروج کا زوال تھا۔ ان کے ناجائز ریاستیں شمال سے جنوب تک تقریباً 800 کلومیٹر طویل میں پھیل گئی تھی۔ اگرچہ چوڑائی میں ان ساحلی مقبوضات کا رقبہ 80 کلومیٹر سے زیادہ نہ تھا، مگر اس طرح شام کی تقریباً تمام اہم بندرگاہیں جو بحیرہ روم کے ساتھ لگتی تھی یورپ کے ہاتھ آ چکی تھی۔ غزوہ سے لے کر انطاکیہ کے شمال تک تمام ساحل ان کے پاس تھے۔ مختلف یورپی بادشاہ کی نابینا اپنے مفتوح علاقوں کے خود مختار حاکم تھے۔ شام کے اندرونی علاقوں میں یہ عیسائی ریاستیں دمشق، حلب، بغلبک، حماقہ اور عمان جیسے اسلامی شہروں کے بالمقابل آ چکی تھی۔ صلیبی اسلامی علاقوں میں اس طرح گھس گئے تھے جیسے لکڑی میں کیل ٹھوک دی جائے۔ کچھ عرصے تک یوں لگتا تھا کہ یہ کیل اسلامی سلطنت کے درخت کے پرچنکے اڑا دیں گی۔ نجم الدین ایوب کو یقین تھا کہ اگر دربار خلافت اور سلجوقی بادشاہ نے صلیبی جارحیت کی تو طوفانی لہر کا رخ بروقت نہ پھیرا تو صلیبیوں کو دریائے دجلہ عبور کرنے میں بھی زیادہ عرصہ نہیں لگے گا۔ تاہم دربار خلافت کی حالت عالم اسلام کے درپیش بیرونی خطرات کے تحفظ کے حوالے سے نہایت مایوس کن تھی۔ سلجوقی بادشاہ جو کچھ عرصے پہلے تک مسلمانوں کی سطوت و حبت کا نشانہ تھا، بری طرح آپس میں گتھم گتھا تھے۔ الپ ارسلان اور ملک شاہ جیسے العزیز حکمرانوں کے دو بڑے وارث سلطان مسعود اور سلطان محمود ایک نہ ختم ہونے والی کشمکش اقتدار میں مشغول تھے۔ یہ کھینچا تانی 525 ہجری میں اس وقت رکی جب سلطان محمود دنیا سے رخصت ہوا۔ اب سلطان مسعود کو اپنے چاچا سلطان سنجر سلجوقی کے جہانگیری سے خطرہ لاحق ہو چکا تھا، جو وسط ایشیا اور خراسان کے ایک وسیع علاقے کا حکمران تھا۔ اقدار کے ان مارکوں کے درمیان بغداد کے خلیفہ مستر شاہ بلّہ نے بڑی پامروی سے اپنے مقبوضات کا دفاع کیا اور ہر وقت پر خلافت کی بچی کچی ان چمل گوئیوں کے دوران کسی کے پاس اتنا وقت نہ تھا کہ وہ شام کے ساحل سے پورے عالم اسلام پر چھاتے ہوئے صلیبی خطرے کو قابل توجہ سمجھتا۔ اس حالات میں نجم الدین ایوب جیسے درد مند مسلمانوں کو کسی سے امید تھی تو وہ بصرہ اور وسط کا والی امال الدین زنگی تھا، جو فرنگیوں کو کئی مارکوں پر شکست دے چکا تھا۔ اس کی بہادری کی داستانیں عراق اور شام کے ہر فرد کی زبان پر موجود تھی۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ ناظرین کرام میری یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو ثابت ہوئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اس چینل کا ضرور خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔